سیانے کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا بچ سکتا ہے لیکن عورت کا ڈسا نہیں بچتا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے، راہ چلتے جملے کسے جاتے ہیں، زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتے ہیں۔ اس کے چلتے گورنمنٹ روز بہ روز نئے سے نئے قانون بناتی ہے عورت کے تحفظ کے لیے، اور کچھ عورتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ عورت جب اپنی آئی پہ آ جائے نا تو نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے شیخ کمپنی کی۔ جو شیخ ہے نا، یہ لوگ نا جلدی نہ کسی کے نا بہکاوے میں نہیں آتے۔ شیخ برادری ہے اور انہیں چھوٹی سی کمپنی بنی ہوئی ہے۔ باپ نے اپنی مارکیٹ میں دکان ڈالی ہوئی اپنی، اور دو بیٹے ہیں جوان ہو گئے، ان کو بھی دکان ڈال دی اپنی، دکان ایسی چل رہی ہے۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے دیکھا کہ وہ کسٹمر کو ڈیل کر سکتا ہے، اس کو بھی اس منیاری کی دکان ڈال دی، ریڈی میڈ کپڑے، لیڈیز انڈر گارمنٹ وغیرہ، پرفیوم، یہ وہ ایسی چیزیں، بہت سا سامان تھا۔ اب نا جو شکاری لڑکیاں ہوتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں شکار اپنا، وہیں سے اسکول ٹائم جب چھٹی ہوتی ہے نا تو 3 لڑکیاں یونیفارم کے ڈریس میں آتی ہیں، یونیفارم پہنا ہوا ہے، دکان میں داخل ہوتی ہیں۔ 2 لڑکیوں نے نقاب کیا ہوا اور 1 لڑکی نقاب نہیں کیا ہوا۔ جس لڑکی نے نقاب نہیں کیا ہوا اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرارت ہے اور ہونٹوں پہ ایک مکار سی مسکراہٹ ہے، جیسے کسی شکار کو اپنے قابو میں کرنا ہو۔ مرد کتنا بھی لنگوٹے کا اچھا ہو نا، عورت کے آگے پگھل جاتا ہے۔ اب وہ لڑکا نا ان 3 لڑکیوں کی اداؤں میں نا ڈوبتا چلا گیا، کبھی یہ چیز دکھائیں کبھی وہ چیز دکھائیں، سامان نکال کے ساری دکان اتھل پتھل کر دی۔ آخر لڑکی نے ایک چیز لی ہے اور چلی گئی۔ اگلے دن آتی ہے، لڑکا بھی انتظار میں تھا، شاید دوبارہ میرے کو گاہک آئے، کتنی پیاری تھی، کتنی اچھی سی باتیں کر رہی تھی۔ لڑکی آئی، نہیں یہ کلر اچھا نہیں ہے، مجھے کوئی اور دکھا دیں۔ وہ دکھایا، لڑکیاں کہتی ہیں بہت گرمی ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک منگاتا ہے، 3 لڑکیوں کے لیے کولڈ ڈرنک پیتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر آتی ہیں، کچھ سامان خریدتی ہیں اور کہتی ہیں اس کو واپس کر دیں، چینج کر دیں۔ اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا ان کا آپس میں۔ پھر لڑکے سے کہتی ہیں اپنا موبائل نمبر دے دیں، کوئی اور چیز منگانی ہے بتا دیں گے۔ اس کا موبائل نمبر لے گئی، پھر ہیلو ہائی شروع ہو گئی۔ اب لڑکیوں نے کام شروع کر دیا، کبھی 2 دوستیں آ رہی ساتھ اس کے، کبھی 3 دوستیں آ رہی ہیں، دکان پہ بیٹھتی، کبھی پیزا کھایا جا رہا ہے، کبھی برگر کھایا جا رہا ہے، اور پیار تو شروع ہو چکا تھا۔ اب نا پیار پروان چڑھنا ہے۔ لڑکی کہتی ہے اب آپ مجھ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، اور لڑکی دکھنے میں لگتی نہیں ہے اسکول کی اسٹوڈنٹ، لیکن کیونکہ یونیفارم میں آتی ہے تو لڑکا یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اب لڑکا اس کے چکر میں پورا پھنس گیا۔ 15-20 دن، مہینہ کی خوب گپ شپ ہوتی، ہر طرح کی باتیں کرتے۔ ایک دن لڑکی دکان پہ نہیں آتی، اور لڑکی کا ڈیلی کا کام تھا اپنی کبھی 1 دوست کو لے کے، کبھی 2 دوست کو، کبھی 3 دوست کو لے کے دکان پہ آتی، پیزا کھاتی، برگر کھاتی، کولڈ ڈرنک کو گفٹ وغیرہ بھی لیتی، وہاں سے پرفیوم، اپنے کپڑے وغیرہ بھی فری میں، سارا کام چل رہا تھا لڑکی کا۔ لڑکی اب 2 دن دکان پہ نہ آئی اور موبائل نمبر بند۔ لڑکے کو تو دن رات گزرنا مشکل ہو گیا، بار بار فون چیک کرتا ہے، کال کرتا ہے، واٹس ایپ میسیج کرتا ہے، جانو کہاں رہ گئی آپ، جانو خیریت سے تو ہو، جانو آپ کا ایڈریس کدھر ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جانو 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 جانو۔ اب جانو نے لوہے کو نا گرم کر رہی تھی تاکہ چوٹ مارنے کے لیے آسانی ہو۔ جو تیسرے دن جب موبائل آن ہوتا ہے تو لڑکی کو میسیج سنتی ہے، سن رہی ہے، دیکھتا ہے لڑکا کہ میسیج چیک ہو رہے ہیں، فوراً کال کرتا ہے۔ لڑکی فون اٹھاتی ہے اور لڑکی رو رہی ہے، پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے جانو کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہے، مجھ کو بتاؤ، میرا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، جلدی بتاؤ ہوا کیا ہے۔ کہتی ہے امی ہسپتال میں داخل ہیں، بڑا برا حال ہے، ہم نے ہر جگہ کوشش کر لی، ہمارے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا، ہم کو ڈاکٹر نے 10 لاکھ کا کہا ہے آپریشن کرنے کے لیے، مانگ تانگ کے 5 لاکھ وہ ہیں۔ میں بہت سوچا کہ آپ سے بات کروں، پر میرا سوچا کہ نہیں، آپ کہیں گے بھی نئی نئی دوستی شروع ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے جانو ایسی کون سی بات ہے، ہم نے شادی کرنی ہے، کل کو میاں بیوی ہوں گے، تمہاری ماں میری ماں، میری ماں تمہاری ماں، یہ کیسی باتیں کری تم نے، کیوں نہیں مجھ کو بتایا، 5 لاکھ تمہارے پہ میں یوں قربان کر دوں۔ لڑکی نے پورا گیم کھیلی، اس نے 5 لاکھ اس کو گفٹ بتایا کہاں سینڈ کرنے ہیں، اس کو سینڈ کر دیا۔ اب لڑکی نے 2 دن پھر فون نہ بات نہ کی، لڑکے کا دن گزرنا مشکل ہے۔ لڑکی 2 دن بعد فون کرتی ہے کہ امی کا آپریشن ہو گیا، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں۔ اب نا پھر لڑکی دکان پہ آتی ہے، پھر رو رہی ہے، وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے، آنسو صاف کرتا ہے۔ جانو تم روتی کیوں ہو؟ کہتی جب امی پریشان تھی نا، بیمار تھی،
تو امی کی ایک کزن تھی، اس کا بیٹا جوان ہے، امی نے اس سے میری بات کر دی ہے، اور میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تو مر جاؤں گی، آپ نہیں ملے گا تو میں زہر کھا لوں گی، ورنہ یہ اور ورنہ وہ۔ لڑکا کہتا ہے تو پھر اب کیا؟ کہتا ہے آپ نے اپنے گھر بات کرو تاکہ ہم شادی کر لیں۔ لڑکی نے سمجھا کہ یہ بھی بیوقوف ہے، گھر والے بھی بیوقوف ہوں گے۔ لڑکا کہتا ہے اچھا۔ لڑکا اپنے گھر ذکر کرتا ہے کہ ایسا ایسا میں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ بہت سمجھاتا ہے، کہتا ہے نہیں بیٹا، یہ دکانوں پہ آتی ہیں لڑکیاں، یہ ہم کو لوٹنے کے لیے آتی ہیں۔ دکان اور ہوتی ہے اور داری اور ہوتی ہے، دکانداری میں بیٹھے ہو ذرا آنکھیں کھول کے رکھو۔ لڑکا سمجھتا ہے کہ باپ نے جھاڑ دیا اب تو میں مڑ جاؤں گا۔ لڑکا منع نہیں ہوا، اپنے سلسلے میں چلتا رہا۔ لڑکی فون کرتی، جانوں آ جا، میں آج کیا کروں، میں گھر سے بھاگ آؤں گی، میرا رشتہ ہو رہا ہے، میری منگنی ہو رہی ہے، کیا کروں۔ یہ دونوں نا رات رات سوتے نہ، فون پہ باتیں کرتے رہتے۔ آخر ایک صبح وہ لڑکی بھاگ کے نا اس کے گھر آ جاتی ہے۔ اس کے گھر آتی ہے تو وہ رات کا ٹائم ہے۔ اب اس کے لڑکا اپنے ماں باپ کو ملاتا ہے کہ یہ لڑکی ہم سے پیار کرتی ہے، میری خاطر گھر چھوڑ کے آ گئی، میں مجھ پہ فدا ہے، شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب باپ سمجھاتا ہے اس کو، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، آپ گھر والوں کو مناؤ۔ کہتے ہیں میرے گھر والے بہت سخت ہیں، ہم ایسے برادری ہے، ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، بہت مشکل ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس نے اپنے اتنے ڈرامے کیے کہ باپ کو بھی اپنے جھانسے میں پھنسا لیا۔ اب نا باپ تو 2 دن تو رکھا اس کو، شاید وہ پیچھے آ جائے تو بھیج دوں گا، پیچھے کوئی بھی نہ آیا۔ باپ بڑا پریشان کہ پیچھے کیوں نہیں آیا کوئی بھی۔ اور لڑکی نے نا ہر وقت ان کے امی جی ابو جی ابھی سے کہنا شروع کر دیا، ان کے آگے پیچھے گھومتے گھومتے دل جیت لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شادی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جو اس کا ٹارگٹ تھا نا، وہ تھا اس کی جو بہن ہے دولہے کی، وہ انتہائی خوبصورت، کوئی افسرہ تھی بالکل، بڑے نخروں میں لاڈوں میں پڑی تھی۔ اس کو جب بھی جاتی ساتھ کہیں لے کے جاتی، کہیں بازار جانا ہے، کہیں کسی دوست طرف جانا ہے، ساتھ لے کے جاتی۔ اس سے کو بڑا کلوز کر لیا اپنے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو تھے نا پچھلے ماں باپ بہن بھائی، وہ ڈھونڈتے ہوئے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، شیخوں گھر تک۔ وہاں پہ جناب گنے لے کے بدماش مونچھیں یہ وہ بڑے ڈنگے سے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں ہم مار دیں گے، تم نے ہماری لڑکی کا واقع کیا، تم چھوڑیں گے نہیں، ایک ایک کو بھون دیں گے۔ اسلحہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ایک دو تھپڑے مارتے ہیں دولہے کے باپ کو، دولہے کو۔ اور لڑکی ان کے پاؤں میں پڑی ہے، لڑکیاں معافی مانگتے ہیں، لڑکی کو 2-3 تھپڑے مارے، لڑکی کا منہ پھٹ گیا، یہاں سے خون نکلتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں واقعی جو کام ہو رہا ہے ریئل ہو رہا ہے۔ اب نا وہ کہتے ہیں یا تو ہم کو 50 لاکھ دو اگر تم نے ہماری لڑکی کی شادی کی ہے تو۔ وہ اس کا جو لڑکے کا باپ ہے نا کہتا ہے 50 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے۔ آخر کرتے کرتے ان کی بن ہوتی ہے بات 20 لاکھ میں، یا 20 لاکھ دو یا تمہاری جون سی نا فیملی کو گولی سے اڑا دیں گے، بھون دیں گے سب کو۔ وہ پریشان، چلو بندے نے ٹائم لیا 2 دن کا، 2 دن بعد کو 20 لاکھ دے دیے۔ وہ بڑے خوش، اور لڑکی نے بڑے آسان مانا کہ آپ لوگوں نے میری اتنی قدر کی ہے، میری خاطر 20 لاکھ دے دیے۔ ان کے ماں باپ کے پاؤں دباتی، ان کی خدمت کرتی، سر کی مالش کرتی، ہر طرح کا نا ساس سر کا اتنا خیال رکھی کہ وہ کہتے ہیں لڑکی تو بڑی اچھی ہے۔ اور لڑکی نے ساتھ ہی شوہر کو بھی بڑا جو سا نا اس کو اپنے شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ اور سب سے اہم چیز تھا جو اس کی نند تھی، اس کو جناب جب بھی جاتی اس سے ہر بات ڈسکس کرتی، بڑا پیار کرتی اسے۔ بھابھیوں سے کوئی لنک نہ تھا اس کا، 2 بھابھیوں بھی تھی گھر میں، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، پیسہ کافی تھا گھر میں۔ اب لڑکی نے سارا جب سیٹ اپ دیکھ لیا نا، ایک رات اس نے جناب سب کچھ سمیٹا ہے، مال جو پیسہ سونا زیور سب سمیٹا ہے، کھانے میں کوئی نشے کی دوائی ملائی ہے، سب بے ہوش ہو گیا۔ اور اس بات کا اس کی جو نند کو نہیں پتا، اور نند کو ساتھ ملایا کہ آؤ میں دوست کے فنکشن پہ جانا ہے مہندی کا، تو میرے ساتھ چلو جلدی آ جائیں گے۔ اسے سجا بنا کے سوار کے ساتھ بٹھایا گاڑی میں، باہر کھڑی ہوئی ہے، باہر جو گاڑی آئی ہے وہ کہتی ہے آپ بیٹھتے ہیں گاڑی میں، چلتے ہیں۔ گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ گن والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی جو نند ہے اس کو لے کے، اس کی جو بیوی ہے لڑکا تھا اس کی بیوی لے کے غائب ہو گئی۔ صبح جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں گھر سارا خالی ہے، نہ اس کی جو ان کی بہو ہے جو جس لیے بھاگ کے شادی کی تھی، اور ان کی بیٹی نہیں ہے۔ اب بڑا پریشان، پورے گاؤں میں محلے میں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، پولیس میں رپورٹ کراتے ہیں، کہیں نہیں ملی، ملے گی بھی کہاں۔ وہ اب تو ایسے گینگ کے ہتھے چڑھ گئی
جو دھندا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر لوگ کو لو میرج کر لیا, شادی کر لی, کسی کو پتہ ہی نہیں بیک گراؤنڈ کیا اس لڑکی کا, کس طرح کیا ہے, وہ کس چال میں آئی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں نا, عورت کا ڈسا جو ہے نا وہ نہیں بچتا, سانپ کا ڈسا بچ سکتا ہے. اس کو اس سے کیا دشمنی تھی, کس بات کا بدلہ لیا, کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ عام طور پہ شیخ قوم ہے, یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, فالتو لڑائی جھگڑا ادھر ادھر نہیں. جو شیخ کاروباری ہیں, 2-3 قسم کے شیخ ہیں پاکستان میں. جو شیخ کاروباری ہیں, کپڑے کا دکانداری کا بزنس کرتے ہیں نا, یہ فالتو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, کسی سے اپنے کام میں رہتے ہیں. کیسے 1 سے 2, 2 سے 3 کر رہے ہیں. انہوں نے لڑکی کو چھان مارا. ان کو کہ بہو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہو جاتی ہے 100 بار جائے, پیسہ زیادہ 100 بار جائے. ان کو دکھ ہے اپنی بیٹی کا. اس کے لیے اس کو نازوں سے نخروں سے پالا, سب سے چھوٹی تھی, بڑی پیاری, بہت خوبصورت تھی. اب اس عورت نے پھنسا کے پہلے گھر والوں کو پہلے 5 لاکھ سے لوٹا, اپنی ماں کا بہانہ بنایا. پھر 20 لاکھ جو شادی کے بعد اس کے گھر والے آئے پیچھے, وہ پورا گینگ تھا, سارے کرائے کے قاتل تھے, دھندا کرتے تھے. اور وہ جناب کو 2 یا 4 مہینے رہی ہے لڑکی اس کے گھر میں, گھر والوں کو دل جیت لیا, 20 لاکھ وہاں سے کما لیا. جانے سے پہلے پیسے نقدی صبر زیور سب لوٹ لیا, ان کی بیٹی کے ساتھ لے گئی. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو نا, خیر و عافیت مانگو. پیسہ دھن دولت آنے جانی چیز ہے. وہ ساری عمر ماں باپ کے لیے دکھ رہے گا ہماری بیٹی کہاں گئی, اور واللہ عالم ابھی تک پتہ نہیں ہے ان کی بیٹی کہاں ہے. ہو سکتا ہے کوئی نئی اپڈیٹ آئے تو معلوم پڑ جائے, ابھی تک اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ایسے ہوش جو ہے نا نوسر باز, ان سے ہوشیار رہیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ. ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کر دیا کرو.